عزیز طلبہ السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے سفر نامہ. ہم جمیل الدین علی کے تحریر کردہ سفر نامہ لبنان کو پڑھیں گے جو ان خلیل جبران کے دیس میں کے عنوان سے شامل نصاب ہے. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اس سبق کی جانب. پہلے ہم جمیل الدین علی کے مختصر حالات زندگی پر بات کریں گے. ان کا عرصہ حیات 1925 سے 2015 پر مشتمل ہے. نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے. دہلی سے BA کیا. محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے. پھر ایوان صدر میں بھی افسر بکار خاص. نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو اور پھر وائس پریزیڈنٹ. پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے. مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں. علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈز حاصل کیے. ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے. پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم، لبنان اور بھارت میں شرکت کی. غزلوں، دوہوں، سفر ناموں اور کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہوئے. کئی مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے. جمیل الدین علی نے معروف ادیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ کام کیا. رائٹرز گلڈ کی بنیاد رکھی. ادیبوں اور شعراء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور تقریباً 6 دہائیوں تک انجمن ترقی اردو کے صدر رہے. اب ہم ان کی ادبی حیثیت کا جائزہ لیں گے. دور موجود کے نامور ادیبوں میں جمیل الدین علی نمایاں مقام رکھتے ہیں. اردو ادب کی مختلف اصناف نظم و نثر میں انہوں نے طبع آزمائی کی. وہ ایک اعلیٰ پائے کے مصنف، تنقید نگار، شاعر، مضمون نگار، سیاسی تجزیہ نگار، کالم نویس اور ڈرامہ نگار تو تھے ہی، لیکن سفر نامے کی صنف میں بھی انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں. ان کے سفر نامے اردو ادب میں اہمیت کے حامل گردانے جاتے ہیں. اب کچھ بات ہو جائے ان کے طرز تحریر پر. ہم ان کے طرز تحریر کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے. علی کے سفر ناموں میں جہاں ہمیں سیاحت کے بنیادی عناصر ملتے ہیں، وہیں ہمیں ان کے سفر ناموں میں کردار نگاری کا عنصر بھی غالب نظر آتا ہے. سیاحت کے دوران جن کرداروں سے ان کا سامنا ہوا، وہ قاری کو بھی ان کی تمام تر خصوصیات کے ساتھ متعارف کراتے ہیں. تاریخی اور جغرافیائی معلومات ان کے سفر نامے میں جا بجا ملتی ہیں. اسی بنا پر ان کے سفر ناموں میں تاریخی پہلو بھی نمایاں ہے. اپنی تحریروں میں کرداروں کی نفسیات کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتے ہیں. دلچسپی کا عنصر پورے سفر نامے کو مؤثر بنا دیتا ہے. الفاظ پر مکمل گرفت کے ساتھ بھرپور منظر کشی سفر نامے کی دلچسپی کا خاصہ ہے. جمیل الدین علی کو انداز بیان پر قدرت حاصل ہے. زندگی کے ساتھ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جس سے سفر نامے کی ادبی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. الغرض، جمیل الدین علی اردو ادب میں نظم اور نثر کے دیگر حوالوں کے علاوہ اپنی سفر نامہ نگاری کے فن کی بدولت نمایاں مقام رکھتے ہیں. اب کچھ ان کے سبق پر بات ہو جائے. ہم سفر نامے کے اقتباسات اور پھر اس کے اہم نکات کو زیر بحث لائیں گے. تو سفر نامے کا پہلا اقتباس: اب عراق کا قدیم اور جدید دور ختم ہوتا ہے. میر صاحب حجاز جا رہے ہیں کیونکہ وہ 45 پاؤنڈ کی اجازت لے آئے تھے اور اپنا ٹکٹ بدلوا لیا تھا. شریف صاحب واپس اور صحافی وہ ہم سے اپنی منزل چھپا رہا ہے. میں اکیلا رہ گیا ہوں. ہم کاظمین مل جل کر نہ جا سکے.
ہاں، ہمیں معلوم ہوا کہ میر خلیل الرحمان ٹیکسی لے کر ادھر بھی ہو آئے۔ میں اور پروفیسر شریف علماء عراق سے ملنے میں مصروف رہے اور صحافی للین کی جاسوسی کرتا رہا، اور جب ہم نے کاظمین کا پروگرام بنایا تو ہوائی جہاز والوں نے صرف 1 گھنٹے میں سوار ہو جانے کا نوٹس دیا، ورنہ ہمیں 1 ہفتے اور ٹھہرنا پڑتا۔ علماء عراق میں علامہ شبیبی پاکستان کے عاشق ہیں۔ وہ اس ملک کو اسلامی نشاط الثانیہ کی ایک اہم منزل سمجھتے ہیں۔ کیا ہم بھی سمجھتے ہیں اسلامی نشاط الثانیہ کیا ہے؟ جی، تو اس اقتباس میں بات ہو رہی ہے صاحب مضمون کے عراق کے سفر کی۔ انہوں نے اپنے جس سفر نامے میں بات شروع کی لبنان کی، وہیں اس سے پہلے وہ عراق میں موجود تھے، اور یہاں وہ عراق کے قدیم اور جدید دور کی بات کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ قدیم دور میرے سامنے ہے، علماء کرام اور اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ سرزمین ہمیشہ مقدس سمجھی جاتی رہی ہے۔ اور جدید دور کی بات کی جائے تو جس دور میں جمیل الدین علی نے سفر کیا، وہ جدید دور آمریت کا دور تھا، اور یہاں سے جا رہے تھے تو اسی لیے اس دور کے ختم ہونے کی بات کی۔ اب وہ کاظمین کے سفر کا بتا رہے ہیں، جہاں انہوں نے اہم زیارتوں پر پہنچنا تھا، تو اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہوائی جہاز میں صرف 1 گھنٹے میں سوار ہو جانے کا نوٹس ملا، ورنہ اگر یہ فلائٹ مس ہو جاتی تو انہیں پھر 1 ہفتہ اور رکنا پڑتا۔ اب اس کے بعد انہوں نے علماء عراق کی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ ان میں سے بھی علامہ شبیبی کے متعلق بتایا ہے۔ تو یہاں لفظ نشاط الثانیہ استعمال ہوا ہے۔ نشاط الثانیہ سے مراد کسی قوم کا دوبارہ عروج پانا ہے۔ اپنے ابتدائی دور میں مسلمان دنیا کے بڑے حصے پر غالب ہو چکے تھے۔ ابتدائی صدیاں مسلمانوں کے عروج کا دور تھیں، لیکن پھر ہماری صفوں میں نفاق عام ہونے اور دنیاوی لذات کے حصول کا جذبہ عام ہونے سے ہمیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ دور موجود میں پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی امید ہے کہ اسلامی ممالک اور امت مسلمہ کے تمام مسلمان اسے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نجات دہندہ خیال کرتے ہیں، اور یہ شاہد درست بھی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان واحد ایسی ایٹمی قوت ہے جس کا تعلق مسلم دنیا سے ہے۔ خیر، جس وقت یہ سفر نامہ لکھا گیا اس وقت پاکستان ایٹمی ملک تو نہیں بنا تھا، لیکن تب بھی دیگر ممالک کے علماء پاکستان کو اسلامی نشاط الثانیہ کے حوالے سے اہم ملک سمجھتے تھے۔ دوسرا اقتباس: اور جب عراقی طیارہ مجھے لے کر وادی دجلہ و فرات پر اڑا، میں نے حمورابی اور بخت نصر اور ہارون الرشید اور جنرل عبدالکریم قاسم کو الوداع کہا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ اور حضرت غوث پاک کو سلام عقیدت پیش کیا۔ اب وہ سرزمین مجھ سے چھوٹتی ہے جہاں مجھے کتابوں کی روشنی نے ویرانوں میں عجیب عجیب مناظر کی سیر کرائی، اور جہاں میں نے 20ویں صدی کی ڈکٹیٹرشپ کا ایک ناقابل فراموش منظر دیکھا، ایسا منظر جس کے ایماندارانہ اور تفصیلی بیان پر بہت سے لوگ یقین نہیں کریں گے، اور جسے دیکھ کر میں پاکستانی شہریت پر بے انداز فخر کرنے لگا ہوں۔ جی، اس اقتباس میں بات ہو رہی ہے اس سفر کی جو انہوں نے شروع کیا لبنان کی جانب، اور یہاں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وادی دجلہ و فرات پر سے ان کے ہوائی جہاز کی پرواز شروع ہوئی، اور اس وقت انہوں نے عراق کے اہم زعماء کو خدا حافظ کہا، ان کو الوداع کہا۔ اس کے علاوہ وہ ولی اللہ، وہ نیک ہستیاں جو یہاں مدفون ہیں، ان کے حضور سلام عقیدت پیش کیا۔ ان بزرگان دین کے حضور انہوں نے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا چاہا کہ اب وہ سرزمین ان سے دور ہو رہی تھی جہاں کتابیں بھی پڑھی، کتابوں میں بھی سرزمین کا ذکر پڑھا، اور اس کے بعد جب اس کو
حقیقت حال سے دیکھا تو انہیں بہت سے ایسے مناظر نظر آئے جو روح فرسا تھے، اور اس کے علاوہ ایک خاص بات یہاں نظر آئی جس کے متعلق صاحب مضمون نے تذکرہ کیا ہے، وہ تھی 20ویں صدی کی ڈکٹیٹرشپ یعنی آمریت کی، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ پاکستانی ہیں تو انہیں اس بات پر فخر محسوس ہونے لگا۔ واقعی پاکستان دیگر ممالک کی نسبت ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز کی آزادی میسر ہے، آزادی اظہار رائے، ہمیں اپنا حق دینے کی آزادی، تمام بنیادی حقوق ہمیں تمام تر سہولتوں کے ساتھ میسر ہیں، اور کیوں نہ ہم اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کریں کہ یہی ایک پاکستانی کے لیے قابل فخر بات ہے۔ تیسرا اقتباس، اب میں لبنان کے ساحل پر اتر رہا ہوں جس کے ایک طرف بحر روم ہے، وہ سمندر جس کے پار یورپ ہے اور جہاں سے یونان اور رومی فوجیں ایشیائی دولت لوٹنے آتی تھیں، نیلے پانیوں کا سمندر جس کی ہوا شرابی کہلاتی ہے، اور اسی لبنان کے دوسری طرف وہ پہاڑیاں ہیں جہاں ولیوں اور پیغمبروں نے چلے کھینچے تھے اور جن سے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے سوتے پھوٹے ہیں۔ اب یہاں صاحب مضمون اپنے جہاز کے سفر کے اختتام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ سفر ختم ہونے کو ہے، لبنان کے ساحل پر جہاز ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے، اور ایک طرف انہوں نے بحر روم کی بات کی، اور اس کے علاوہ بتاتے ہیں یہ بحر روم ایک طرف یہاں لبنان موجود اور اس کے دوسری طرف یورپ ہے، اور زمانہ قدیم کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جہاں سے پرانے زمانے میں یونانی فوجیں، رومی فوجیں ایشیا کی دولت کو لوٹنے کے لیے حملے کرتی تھیں، اور اس سمندر کو انہوں نے نیلے پانیوں کا سمندر قرار دیا، اور واقعی یہ نیلے پانی ہی کا سمندر ہے، جس کا رنگ ہی جس سمندر کا رنگ نیلے رنگ کا ہے، اور اسی حوالے سے بتایا کہ اس کی آب و ہوا بھی انسان پر کیف و سرور طاری کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہاں صاحب مضمون بتاتے ہیں کہ یہی وہ لبنان ہے جہاں پہاڑیوں میں ولی اور پیغمبر موجود رہے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی یہ سرزمین آماجگاہ بنی۔ چوتھا اقتباس، موسیو کیا آپ میرا تھوڑا سا سامان سنبھالیں گے؟ میرے سامنے والی نشست پر سے ایک خاتون نے گویا دفتن مڑ کر کہا۔ میں اپنی قطار میں اکیلا تھا، مگر ان سفید فام خاتون کے ساتھ ایک سفید فام مرد بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے راستے میں ایئر ہوسٹس کے منع کرنے کے باوجود سگار پیے، حالانکہ جہاز میں اجازت کے بغیر پائپ اور سگار پینا ممنوع ہے۔ میں حیران تھا کہ ان خاتون نے اس شخص سے بات کرنے کی بجائے مجھی سے کیوں خطاب کیا جبکہ وہ گورا تھا اور میں انگریزی محاورے میں کالا آدمی تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ ان کا شوہر ہے اور ان کی لڑائی ہو گئی ہے اور اب خاتون نے ان سے طلاق لینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ میں نے اس جھگڑے میں ایک سنسنی خیز لطف محسوس کیا اور طے کر لیا کہ میں ایشیائی روایات کے مطابق سینہ تان کر ان کی مدد کروں گا۔ میرے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگیں۔ اب یہاں پر صاحب مضمون نے ایک مسافر خاتون کی مدد کی درخواست کا ذکر کیا ہے جو جہاز میں ان کی ہمسفر تھیں۔ انہوں نے صاحب مضمون سے درخواست کی کہ وہ ان کا سامان تھام لیں۔ مصنف نے بھی جذبہ ہمدردی کے تحت خاتون کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اس کے علاوہ انہیں خوش فہمی ہو گئی۔ انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ جہاز کے سفر کے دوران خاتون سے شاید ان کے شوہر کی بدمزگی ہو گئی ہے۔ وہ در حقیقت جو ان خاتون کے ساتھ دوسرا مسافر موجود تھا اسے صاحب مضمون ان خاتون کا شوہر سمجھ بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ بدمزگی شاید اس حد تک بڑھ چکی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی ہے۔ ایشیائی مرد ہونے کے ناطے ان کی ہمدردی کی حس جاگ اٹھی اور انہوں نے خاتون کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ وہ تھوڑا سامان بہت نکلا، 2 باسکٹ
اوور کوٹ, ٹوپیوں کے 2 نازک مگر بڑے بڑے ڈبے, 2 گلدستے اور ایک بھاری سی چرمی تھیلی. میں نے کلیوں کی طرح یہ چیزیں کندھوں پر لٹکائیں, کچھ ہاتھوں میں لیں. اوور کوٹ مجھے بغل میں دبانا پڑا جو بار بار پھسلتا تھا. خود ان سفید فام خاتون نے اپنا پرس اٹھایا اور ایک پتلی سی تھیلی سنبھالی جس میں عراقی کھجوروں کے پیکٹ بھرے ہوئے تھے. گرمی اور بوجھ سے میرا حال خراب ہونے لگا. جہاز سے کسٹم کاؤنٹر تک پہنچتے پہنچتے میرے ایشیائی بازوؤں کی مچھلیاں بیزاری اور تھکن اور چڑچڑے پن کے سمندر میں غوطہ مار گئیں. اس مختصر سے راستے میں وہ میری طرف دیکھ کر اندازے تشکر سے 2-3 بار مسکرائیں اور میں مزید نیاز مندی سے مسکرایا, حالانکہ وہ مجھے اپنے رنگ و روغن اور سنگار کے باوجود ایک کٹنی لگ رہی تھی. اب یہاں صاحب مضمون نے پہلے تو ہمدردی کے تحت ان خاتون کا سامان اٹھانا چاہا, تو جب انہوں نے اس کو ان کی مدد کرنے کو اپنا فرض جان کے وہ سامان دیکھا تو وہ بھاری بھرکم سامان اٹھانے کے بعد جب انہوں نے خاتون کی طرف نظر دوڑائی تو وہ خالی ہاتھ تھیں. تب انہیں اپنا آپ ایک کلی کی مانند محسوس ہوا اور اسی وجہ سے وہ خاتون عیاری اور مکاری کی بنا پر انہیں کٹنی دکھائی دے رہی تھیں, جنہوں نے مسکراہٹ کو اپنا ہتھیار بنا کر انہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کر ڈالا تھا. اگلا اقتباس. قدیم زمانے کی فنیکی نسل اور آرمینیوں اور یونانیوں اور کسی حد تک ترکوں کا ایک امتزاج ہے جس نے بحر روم کی معتدل اور صحت مند آب و ہوا سے مل کر مشرق کی شاید سب سے خوبصورت قوم پیدا کی ہے. میں نے سوچا کنعان ضرور یہی علاقہ ہوگا یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہوگا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. محققین معاف فرمائیں. یہاں صاحب مضمون لبنان کے لوگوں کی نسل پر تبصرہ کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آرمینیا, یونان اور ترکوں کے ساتھ ساتھ فنیکی نسل ان سب سے مل کر وہ حسین قوم پیدا ہوئی جسے ہم لبنانی قوم کہتے ہیں, اور یہ شاید مشرق کی سب سے خوبصورت قوم ہی رہی ہوگی. اور اس کے علاوہ صاحب مضمون نے یہ بھی سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ان کے حسن و جمال کی دنیا مثالیں دیتی ہے, تو شاید یہاں ہی کنعان کا علاقہ موجود ہوگا یا لبنان کے آس پاس کا علاقہ ہوگا جہاں اتنے خوبصورت لوگ بستے ہیں. اگلا اقتباس. اب میرے آسمانی سلک کے سوٹ کا پردہ, اس کا رکھ رکھاؤ کا پردہ چاک ہونے والا ہے. فرینچ خاتون کی نظریں منتظر ہیں کہ میں کس ہوٹل کا انتخاب کرتا ہوں, مگر میں پاس کھڑے ہوئے ایک غیر متعلق آدمی سے غیر متعلق باتیں کرنے لگتا ہوں. ان خاتون کا شاندار بھاری بٹوا میری ہلکی پھلکی جیب کا منہ چڑھا رہا ہے. یہاں صاحب مضمون نے اپنی کم مائگی کا تذکرہ کیا ہے. وہ ان خاتون کے ساتھ آگے آ کے ٹرمینل پر پہنچے تھے جہاں فرینچ خاتون نے ایک مہنگے ہوٹل سے بکنگ کرائی. دراصل وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور اپنے قیام کے لیے بھی اسی وجہ سے انہوں نے مہنگا ہوٹل بک کرایا تھا, جبکہ مصنف ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اب خاتون کے سامنے ان کے لیے اپنا بھرم قائم رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا, اسی لیے مصنف کو سبکی محسوس ہو رہی تھی. اگلا اقتباس. آپ کہاں ٹھہر رہے ہیں؟ انہوں نے چلتے چلتے پوچھا اور میں ان کا چھوٹا موٹا سامان اٹھا کر ٹیکسی کی طرف چلنے لگا. سفیر پاکستان کے گھر, میں نے پھرتی سے جواب دیا. اصل میں وہ بیچارے میرے ادب کے بڑے مداح ہیں. میں نے سوچا کہ چلتے چلاتے یہ کم از کم اتنا جان لیں کہ میں ایک ادیبی شہیر ہوں. اچھا, وہ مسکرائیں. شاید وہ ہوائی اڈے پر بروقت نہ پہنچ سکے. ہاں, وہ بیچارے چند روز سے بیمار ہیں. میں نے لاپرواہی برتی. پرسوں مجھے بغداد میں ان کا تار مل گیا تھا کہ وہ خود نہ آ سکیں گے. اب میں ان کا گھر تلاش کرنے والا ہوں. میرا خیال ہے ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا دینا کافی ہوگا. مگر وہ ہوائی کمپنی کی خاتون کچھ بھولی اور بدتمیز نکلی. وہ بیچ میں بول پڑی,
ओह मोसियो, आपके सफीर तो हफ्ते भर पहले कहीं बाहर चले गए हैं। वो हमारे ही जहाज से आते जाते हैं। वो एक बहुत शरीफ और खुश अखलाक सफीर हैं। मेरा दिल दहल गया। फ्रेंच खातून बगैर कुछ बोले टैक्सी में बैठ गईं और उनके जाते ही मैं एक शिरकस की टैक्सी में बैठकर एक ऐसे होटल की तरफ रवाना हो गया जिसका नाम बताना कभी भी मुनासिब ना समझूंगा। यहाँ साहिबे मजमून ने उन फ्रेंच खातून के सामने अपना भरम कायम रखने के लिए झूठ का सहारा लिया था। मुसन्निफ एक नामवर अदीब थे लेकिन मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखते थे। फ्रेंच खातून के सामने उन्होंने अपना भरम कायम रखना चाहा था। यहाँ देखा जाए तो बज़ाहिर बेज़रर और मासूमाना झूठ भी दीगर समाजी बुराइयों का बाइस बनते हैं। अगर सच सामने आ जाए तो यही झूठ इंसान के लिए ज़ाती शर्मिंदगी और ज़हनी बीमारी का बाइस बनते हैं। इसी की बदौलत समाजी ज़िंदगी में ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। इंसान नाकाबिले एतबार गर्दाना जाता है। उसके अच्छे कामों पर भी पानी फिर जाता है। गर्ज ये कि बेज़रर नजर आने वाला एक झूठ कई समाजी मसाइल का सामान पैदा करता है। मुसन्निफ को भी इसी सूरत हाल से दोचार होना पड़ा जब उनके झूठ का पोल फिजाई कंपनी की मेजबान ने सबके सामने खोल दिया। अगला इक्तबास ये बैरूत है जो मशरिक का जेनेवा कहलाता है। आए दिन के अरब इनकलाबात सदर, वजीरों और शहजादों को इन साहिलों पर फेंक देते हैं और इनकी जमाशुदा खुफिया और जाहिर रकमें यहाँ के कारोबार में लगती रहती हैं। बैरूत दुनियाए अरब के सियासी दावपेच का मरकज, जहां हर दूसरा आदमी किसी न किसी का जासूस हो सकता है। इस इक्तबास में साहिबे मजमून ने लिबनान की खूबसूरती की बात की, उसकी सेहतमंद आबो हवा की बात की है और इसी हवाले से बताते हैं कि अपनी खूबसूरती और सेहतमंद आबो हवा की बदौलत बैरूत का इलाका मशरिक के खूबसूरत और पुरफिजा मुकामात में शुमार होता है। इसी बिना पर इसे यूरोप के खूबसूरत तरीन शहर जेनेवा का मुकाबिल करार दिया जाता है। इसके अलावा फ्री पोर्ट होने की वजह से यहाँ बआसानी पहुंचा जा सकता है। इसीलिए सियासी पनाह के लिए अरब शयूख शहजादे यहाँ का रुख करते थे, लेकिन यहाँ कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कोई भी शख्स दो तरफा जासूसी कर सकता था। लिहाजा यहाँ पर किसी पर एतबार करना खतरे से खाली ना था। अगला इक्तबास, इस यूनिवर्सिटी में जाने की खातिर पाकिस्तानी लड़के लड़कियां जो बेशतर पाकिस्तानी अरबाबे इख्तियार की आल औलाद होते हैं, अमरीकी अरबाबे इख्तियार की कासल ऐसी करते हैं और वापस आके देसी अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों पर धौंस जमाते हैं। यहाँ बात हो रही है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत में दाखिले की, वहाँ पर तालीम की। इस यूनिवर्सिटी में दाखिला और तालीम मुफ्त है। यहाँ तक कि आमदोरफ्त के अखराजात भी यूनिवर्सिटी के जिम्मे हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ दाखिले के लिए अमरीकी हुक्काम की रजामंदी जरूरी होती है। इसी हवाले से मुसन्निफ बताते हैं कि पाकिस्तान के हुक्काम अक्सर अमरीकी हुक्काम की चापलूसी करते नजर आते हैं ताकि उनकी औलादों को इस यूनिवर्सिटी में आसानी से दाखिला मिल सके और फिर वो बाहर से वापस आने पर, वतन वापस आने पर पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों पर अपनी अमारत का रौब जमा सकें, उन पर धौंस जमा सकें। अगला इक्तबास, लिबनान में ईसाइयों के 13 और मुसलमानों के 3 फिरके होने के बावजूद मजहबी मुनाकिशात का वजूद सियासी सतह पर जाहिर नहीं होता। सुन्नी तकरीबन 3 लाख और शिया तकरीबन 2.5 लाख हैं और तबका दरोज भी 1.25 लाख के करीब है, मगर किसी झगड़े फसाद का नाम निशान नहीं, बल्कि ईसाई और मुसलमान का फर्क भी नजर नहीं आता। शायद इसका सबब यह हो कि ये लोग काम और अपने मुल्क की खुशहाली को फी सबीलिल्लाह फसाद पर ज्यादा मुकद्दम समझते हैं। हाय, कैसे नादान और बोगस लोग हैं कि ना जुमे के खुतबों पर दंगा फसाद होता है, ना मुहर्रम में। यहाँ साहिबे मजमून ने मजहबी, लिसानी और गरोही तासुबात का जिक्र करते हुए मुल्की तरक्की में
ان کے اثر کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی، لسانی اور گروہی تعصبات کسی بھی ملک کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی بدولت ترقی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ تفرقہ بازی میں مبتلا قومیں سماجی اور معاشی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے مصنف نے اہل لبنان کی سماجی زندگی کا احوال بیان کیا ہے۔ عیسائیوں کے 13 اور مسلمانوں کے 3 فرقے ہونے کے باوجود کسی قسم کی مذہبی منافرت کا نام و نشان نہیں۔ اس دور میں در حقیقت لبنان کے ترقی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بلکہ فرقہ وارانہ تعصبات کی بھی ان کی سماجی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگلا اقتباس: فلسطین کے لاکھوں مہاجر مختلف عرب ملکوں میں آباد ہو گئے ہیں، مگر لاکھوں غیر آباد ہیں اور صرف مہاجر ہیں۔ کہنے کو اقوام متحدہ کا ایک اور ادارہ برائے مہاجرین فلسطین قائم ہے، جس کا صدر دفتر بیروت میں ہے، مگر ان کی حالت ایسے خوشحال شہر میں بھی خراب ہے۔ ان میں سے کچھ ہم مہاجرین کے جھوٹے نوابوں اور سابقہ رئیسوں جیسے مہاجر بھی ہیں، جنہوں نے ہجرت کو پیشہ بنا لیا ہے، مگر بیشتر وہ ہیں جو فلسطین میں کھاتے پیتے اور محنت کرتے تھے، اور جنہیں امریکی اور برطانوی حکومتوں کی قائم کی ہوئی اسرائیلی حکومت نے آن کی آن میں دربدر کر دیا۔ ان کا مسئلہ کشمیر کے مسئلے جتنا پرانا اور اتنا ہی تازہ ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ بڑی طاقتوں کے دربار میں کس مسئلے کا حل کب اور کیسے ملے گا۔ جنگ ضروری معلوم ہوتی ہے، مگر خدا جانے وہ جنگ لڑنے والے کب سامنے آئیں گے، پیشہ ور فوجیں نہیں، اصل لڑنے والے۔ اس اقتباس میں صاحب مضمون فلسطین کے مہاجرین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اکثر مسلمان ہجرت کر کے پڑوسی ممالک میں آباد ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے کشمیر کا تذکرہ بھی کیا۔ کشمیر کے مسلمانوں کے حالات بھی ناگفتہ بہ ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایسے مسائل میں سے ہے جو سب سے پرانے اور تاحال غیر حل شدہ نظر آتے ہیں۔ مصنف کی اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ بڑی طاقتیں ان مسئلوں کے حل کے لیے غیر سنجیدہ ہیں اور ایسا حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جنگ ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کا حل ممکن بنایا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت سنجیدہ رویے کی ہے۔ سنجیدگی کے ذریعے مسائل کے حل کی کوشش ہی مسائل کا بہترین حل ثابت ہو سکتی ہے۔ اب بات کریں گے سبق کے مرکزی خیال کی۔ سفر نامے کے اس حصے میں جمیل الدین عالی نے عراق سے لبنان تک کے سفر کا احوال بیان کیا ہے۔ مختلف مواقع پر انہیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوا۔ لبنان کی مختلف خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے وہاں آباد پناہ گزین فلسطینیوں کا احوال بھی بیان کیا ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ناقص کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے۔ اب سفر نامے کے تنقیدی جائزے لے لیتے ہیں۔ اس سفر نامے میں ہمیں ماحول کی بھرپور منظر کشی نظر آتی ہے اور صاحب مضمون جس انداز میں مختلف تفصیلات کو بیان کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی قوت مشاہدہ کس قدر گہری ہے، وہ کس طرح سے معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے سفر نامے میں نمایاں رکھتے ہیں۔ ان کی زبان و بیان پر قدرت بھی انہیں سفر نامے کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جزیات نگاری ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے سفر نامے کا تاثر بڑھ جاتا ہے، اور سیاحت کے جو بنیادی عناصر ہیں یہاں اس میں احساسات اور جذبات کی ترجمانی بھی ایک اہم چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرداروں کی نفسیات کی عکاسی بھی۔ تو ہمیں جمیل الدین عالی کے سفر ناموں میں
کرداروں کی نفسیات بھی ملتی ہے، ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی بھی ملتی ہے۔ سفر نامے میں ہمیں جا بجا تاریخی پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ جہاں جہاں وہ کسی جگہ کی تاریخی اہمیت جان پائے وہاں انہوں نے بہت دردناک انداز میں، ایک پرفکر انداز میں اسے بیان کر ڈالا، جس کی وجہ سے سفر نامے میں دلچسپی کا عنصر پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم اپنے حقیقت پسندانہ رویے کے بدولت انہوں نے ماضی کو حال سے مربوط بھی کر ڈالا، جس کی وجہ سے ان کا سفر نامہ مزید پر اثر ہو گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ یہ سبق یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔